صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، بالخصوص مسئلہ کشمیر اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے۔ اس سے پہلے آج کا وظیفہ دشمن پر فتح اور نجات کے لیے روحانی وظائف۔ سب سے پہلے تو جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے مقابلے میں جب وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو پھر ان کے مقابلے میں جہاد جو ہے یہ فرض ہے، اسلامی ریاست، اسلامی حکومت، اسلامی افواج کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے، تو سورہ یاسین شریف تنہائی میں ایک جگہ بیٹھ کر 30 بار پڑھنا یہ دشمنوں اور ظالموں سے نجات پانے کا مجرب عمل ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ اسی طرح جب دشمن سے سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، ان اسماء حسنہ کو یکسوئی کے ساتھ پڑھتا رہے بندہ مومن، انشاءاللہ دشمن پر فتح حاصل ہوگی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کیا جائے 111 مرتبہ، خاص طور پر عشاء کی نماز کے بعد یہ دعا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ اس میں، ان کو پڑھا جائے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ سبحان اللہ القادر القاہر القائم الکافی، سبحان اللہ القادر القائم القادر القاہر القائم الکافی، اعوذ من شر عدو، اعوذ من شر عدو هو قوی منی بربی هو اقوی منہ، بربی هو اقوی منہ۔ تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، سورہ یاسین شریف اور یا نقیو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ۔ اگر کوئی شخص ظالم کے پنجے میں گرفتار ہو، چھٹکارے کی راہ ممکن نہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا نقیو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں مسلمان امت کے لیے۔ ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کشمیر میں، فلسطین میں، دیگر ممالک میں ظلم کا شکار ہیں، آزادی کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کے لیے کم از کم ہم بے بس اور مجبور ہیں، تو کم از کم دعاؤں میں ان کو یاد رکھ لیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھیں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں آزادی اور فتح و نصرت عطا فرما دے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے اوراد و وظائف کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک بھی پہنچائیے، کیونکہ اگر سبھی مسلمان کم از کم اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کر لیں، اور یہ تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ دل میں کسی ظلم کو، برائی کو برا جاننا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ ہاتھ سے روکنا، ہاتھ سے روک سکتے، ہاتھ سے روکتے، یا زبان سے کم از کم روکتے، اور پھر دونوں استطاعت نہیں ہیں تو پھر فرمایا گیا حدیث مبارکہ میں کہ دل میں برا جانو، جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ہمارے کشمیری، فلسطینی اور دیگر مسلم ممالک یا غیر مسلم ممالک جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزادی عطا فرمائے، دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے، اور مسلمان ریاستوں کی، ممالک اسلامیہ کی، افواج اسلامیہ کی جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، مسئلہ کشمیر اور اس حوالے سے ظلم اگر دیکھا جائے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا سادہ سا معنی یہ کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق نہ دینا، اور یہ بھی معنی کہ جس جگہ پر جو چیز اس کی ضرورت ہے اور جو جس کا مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھنا۔ تو انسان اگر کشمیر، فلسطین، دیگر ممالک کے مسلمان، برما کے مسلمان ہیں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر،
بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، دیگر ممالک ہیں، ان مسلمانوں کو بحیثیت انسان ہی دیکھ لیا جائے، کیونکہ آج کا ماڈرن جو دور ہے، ماڈرن ایج ہے، ماڈرن ورلڈ ہے، آج کی جو دنیا ہے وہ انسانیت کے حقوق، ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرتی ہے۔ تو کیا یہ مسلمان جو کشمیر میں ہیں، جو فلسطین میں ہیں، جو دیگر ممالک میں ہیں، برما میں ہیں، جن پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، بعض کا زندہ جلا دیا جاتا ہے، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، میزائل راکٹ فائر کیے جاتے ہیں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، خواتین سب کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے، کیا یہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا یہ انسان نہیں ہیں؟ مسلمان بھی ہیں اور پھر انسان بھی ہیں، اور ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مسلمان ہیں، تو اس وجہ سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ورنہ کہیں بھی آپ دیکھ لیجئے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو ہیومن رائٹس کی تمام تنظیمیں، حتیٰ کہ UNO، یہ اس حوالے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، کسی بھی انسان کی بلا وجہ جان لینا یہ تو اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے کہ یہ ایک انسان کو بلا وجہ قتل کر دینا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی زندگی بچانا یہ پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے۔ لیکن ہمارا المیہ ہے کہ مسلمان خود چونکہ کمزور ہو چکے ہیں، مسلمان خود غیروں کے دست نگر بن چکے ہیں، تو اس لیے یہ اپنی آواز بھی صحیح طریقے سے بلند نہیں کر سکتے، اور بالخصوص جو ظلم کو ہاتھ سے روکنا تھا اس ظلم کو روکنے کے حوالے سے یہ آگے نہیں آتے۔ کشمیر کے حوالے سے دیکھا جائے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھا جائے، ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں 20 آیات بینات ایسی ہیں جن میں یہ حکم ملتا ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، جب غیر مسلم جو ہیں وہ مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں، تو پھر اس موقع پر جہاد جو ہے یہ لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ لیجئے، اگرچہ مکۃ المکرمہ میں جب مسلمان بہت کم تعداد میں تھے، اس موقع پر بھی جہاد تھا۔ وہ جہاد اس صورت میں تھا کہ کفار مکہ کے ظلم و ستم برداشت کیے جا رہے ہیں، ان سے کوئی مسلمان یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان بھاگے نہیں ہیں۔ ہاں، ہجرت کا حکم یہ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر مسلمانوں کو یوں ستایا جا رہا ہو کہ ان کا اب رہنا وہاں پر محال ہو تو وہ وہاں سے ہجرت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وہیں موجود رہ کر مظالم کا سامنا کریں، ڈٹ جائیں، تو یہ بھی عزیمت میں شامل ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے 2 موقع پر ہجرت بھی کی حبشہ کی جانب تھوڑے سے وقت کے لیے، لیکن واپس، اور وہ سبھی سارے کے سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہجرت نہیں فرمائی۔ چند ایک صحابہ کرام تھے، پہلے جو ہجرت حبشہ ہوئی غالباً اس میں 13 سے 15 صحابہ کرام، اور دوسری جو ہجرت حبشہ ہوئی اس میں 75 سے 85 تک کا 83 تک کا ذکر ملتا ہے، جس میں چند صحابیات رضی اللہ عنہن بھی شامل تھیں، لیکن یہ ہستیاں دوبارہ واپس مکۃ المکرمہ لوٹ آئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کا حکم ملا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکۃ المکرمہ چھوڑ بھی چکے ہیں۔ اب کفار کو تو چاہیے یہ تھا کہ وہ، چونکہ مکۃ المکرمہ ان کا شہر، ان کا بھی شہر تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی آبائی شہر وہی تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مقدس بھی وہی تھا، جائے ولادت تھی، آباء و اجداد مکۃ المکرمہ میں رہے۔ تو اب کفار مکہ کو ظاہری عقل اور توجیہ تو یہی کہتی ہے کہ انہیں اب سکون کرنا چاہیے تھا، انہیں جب مسلمان ہی شہر مکہ سے ہجرت کر گئے تو پھر مسلمانوں پر جنگ مسلط کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی، لیکن کفار مکہ پھر بھی چین سے نہیں بیٹھے، مدینہ طیبہ جاتے رہے
اور کبھی میدان بدر میں، کبھی میدان احد میں انہوں نے پڑاؤ ڈالے اور مسلمانوں پر جنگ مسلط کی۔ تو اس موقع پر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پیٹھ نہیں دکھائی، بلکہ سینہ سپر ہو کر کفار مکہ کا سامنا فرمایا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید، احادیث مبارکہ، کتاب المغازی جس میں غزوات کا ذکر ہے احادیث مبارکہ کے چیپٹرز میں، وہ اس پر گواہ ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ، چاہے میدان بدر تھا، میدان احد تھا، میدان خندق تھا، غزوہ تبوک ہے، دیگر غزوہ حنین ہے، تمام غزوات میں جرأت اور بہادری سے لڑتے رہے۔ اللہ رب العزت سورہ فتح میں خاص طور پر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی، سچے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آپ کی جو معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے ہیں، آپ کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہیں، ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ان سے لڑنے والے ہیں، نڈر اور بے خوف ہو کر کفار کے مقابلے میں سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں آگے فرمایا رحماء بینہم، یہ تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولین مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کرنے والے، اپنی ظاہری قلب اور دل کی آنکھوں کے ساتھ اور سر کی آنکھوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمان کی حالت میں زیارت سے مشرف ہونے والی ہستیاں، فرمایا آپس میں یہ بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں۔ یہی آج بھی تمام امت مسلمہ کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہے کہ اگر کفار تمہارے مقابلے میں آ جائیں تو پھر تم اشداء علی الکفار کا نمونہ بن جاؤ، پھر تم کفار کے مقابلے میں سختی کا اظہار کرو، تم ان کے مقابلے میں میدان میں نکل پڑو۔ لیکن اگر مسلمانوں کا آپس کا معاملہ ہو تو پھر رحم دلی، مہربانی اور نرمی کا اظہار کرو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان تقریباً 2 ارب کے قریب ہیں پوری دنیا میں، جو دنیا کی کل آبادی ہے 7 ارب سے کم و بیش، اس کا یوں سمجھ لیجئے تقریباً 1/3 یا 1/4 حصہ تو کم ضرور ہیں، 1/3 یا 1/4 حصہ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں، اور کرسچینٹی کے بعد، عیسائیت کے بعد سب سے تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں زیادہ ہیں، لیکن تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان ہر جگہ پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی وجوہات ہیں، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی محبت کی جو چنگاری تھی، جو آگ تھی مسلمانوں کے سینے میں، ایمان کی حرارت تھی، وہ بجھ گئی، تو اب یہ مسلمان نہیں، یہ راکھ کا ڈھیر ہیں، وہ آگ بجھ گئی اور یہ راکھ بن چکے ہیں۔ بہرحال اسلام کی تعلیمات، حقیقی تعلیمات سے دور ہے مسلمان بحیثیت مجموعی۔ دوسری بات، آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ خلافت عثمانیہ کو اسی لیے توڑا گیا کہ خلافت عثمانیہ جو تھی اس میں برصغیر پاک و ہند کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، مشرق وسطیٰ، ایران، عراق، حتیٰ کہ حجاز مقدس جس کو اب سعودی عرب کہا جاتا ہے، اسی طرح مصر، افریقہ، یہ یورپ کے ممالک، ترکی، افریقہ، یورپ، ایشیا کے تمام مسلمان ممالک خلافت عثمانیہ کے تحت تھے، ایک ہی حکمران تھا اور مسلمان ایک لڑی میں پروئے ہوئے تھے، اتفاق اور اتحاد تھا آپس میں، اور کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی دشمن مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن یہی اتفاق، یہی اتحاد، یہی یکجہتی، یہی امت مسلمہ کی وحدت کا جو عملی نمونہ تھا خلافت عثمانیہ، یہ دشمنوں کی، غیروں کی نظر میں کھٹکتا تھا، تو خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا۔ غدار جو ہیں وہ ہر موقع پر، ٹیپو سلطان ہو علیہ رحمہ، سلطان محمود غزنوی ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں،
علیہم الرحمہ، دیگر مسلمان نیک عادل بادشاہ ہوں، خلافت عثمانیہ ہوں، اس سے پہلے چلے جائیں، ہر دور میں مسلمانوں میں سے ہی غدار جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، جو دشمن کا ساتھ دیتے ہیں، جو بک جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے لیے نقصان کا، بہت بڑے نقصان اور تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ یوں خلافت عثمانیہ میں بھی یہی معاملہ ہوا، اور خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی فلسطین بھی مسلمانوں کے پاس تھا، فلسطین اور بیت المقدس پر بھی کوئی بری نظر تک نہیں ڈال سکتا تھا، کوئی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ہم فلسطین کو، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں کر لیں گے۔ بس مسلمانوں کا اتفاق، اتحاد، اس کو پارا پارا کیا گیا، خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، اور پھر مسلمانوں کو مختلف ریاستوں میں، مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور اب ہر ٹکڑا اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے، چاہے عرب ممالک ہوں وہ اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ فلسطین اور کشمیر کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ دیگر ممالک ہوں وہ اپنے مفادات کو پریفر کرتے ہیں، لیکن مسلمان اگر کہیں ظلم کا شکار ہیں تو انہیں مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ OIC جو مسلمانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم سے کبھی فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے کوئی جاندار اور مضبوط آواز بھی نہیں اٹھائی جا سکی، حتیٰ کہ جب کشمیر پر 370 کا ایکٹ لاگو کیا گیا اور کشمیر میں کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا آج سے 2 سال پہلے 5 اگست کو، تو اس موقع پر بھی بجائے یہ کہ پورے دنیا کے مسلمان ممالک اور مسلمان حکمران احتجاج بھی کرتے اور عملی قدم بھی اٹھاتے، عملی قدم اٹھانا دور کی بات، اس پر آواز اٹھانا دور کی بات، اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے حکمران جو ہیں وہ مودی کو سول ایوارڈ دے رہے ہیں، اس موقع پر سعودی عرب کے ہمارے جو حکمران ہیں وہ مودی کی دعوتیں کر رہے ہیں، اور ٹرمپ وہ اسلامک سمٹس کی پریزیڈنسی ٹرمپ کر رہا ہے، یعنی مسلمان ممالک کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے، ان کا اجتماع ہے، منعقد ہو رہا ہے، لیکن اس کی صدارت وہ ٹرمپ کے ذمے ہے۔ یہ ہمارے مسلمان ممالک کی صورتحال ہے، اور کہیں مسلمان آپس میں لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، مسلمان ممالک جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ اسلام کی تعلیمات سے مکمل دوری ہے، اور پھر مسلمانوں کا آپس میں کسی قسم کا کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی اتحاد نہیں ہے، بلکہ آپس میں بھی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں، تو پھر اس موقع پر کشمیر کی آواز کون بلند کرے گا؟ فلسطین کی آواز کون بلند کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے تاریخی ریکارڈ پر موجود ہیں یہ چیزیں کہ کشمیر ہمیشہ سے، جب سے یہاں پر مسلمان اولیاء کاملین صالحین تشریف لاتے گئے، کئی اولیاء کاملین کے نام موجود ہیں، حضرت سید علی شاہ ہمدانی علیہ رحمہ کا نام بھی خاص طور پر، دیگر تمام سلاسل طریقت کے بزرگ یہاں تشریف لاتے گئے، حتیٰ کہ کشمیر کا حکمران بھی اللہ کے ایک ولی کے دست مبارکہ پر مسلمان ہوا، شریعت کا نفاذ بھی ہوا، اور پھر کشمیر کی جانب، کشمیر کا زیادہ تر جو رابطہ رہا وہ ہمیشہ اس ہمارے موجودہ خطے پاکستان کے ساتھ رہا، افغانستان کے ساتھ رہا، مشرق وسطیٰ کے ساتھ رہا، ایران اور سندھ اور پھر اس سے آگے عرب ممالک کے ساتھ رہا۔ یعنی یہ مسلمان تاجر اور بالخصوص مسلمان علماء کرام اور اولیاء کاملین صالحین کشمیر میں آتے رہے، اور پھر مسلمانوں کی جہانگیر کے دور میں اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اور مسلمانوں ہی کی تعداد کشمیر میں ہمیشہ زیادہ رہی، 95%، 80 سے 95% مسلمان آج بھی کشمیر میں موجود ہیں۔ تو ہر حوالے سے جس طریقے سے بھی دیکھا جائے کشمیر میں مسلمانوں کی مرضی کے مطابق حکومت ہونی چاہیے تھی۔ مسلمانوں کی مرضی کے مطابق جب 1947 میں پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے تو یہ اس بات پر ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جو ریاستیں، چونکہ کشمیر ایک علیحدہ ریاست تھی، تو جو ریاستیں پاکستان یا بھارت میں سے، ہندوستان میں سے جس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں انہیں مکمل آزادی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ خود مختار ریاست کے طور پر علیحدہ اپنی ریاستی شناخت کے طور پر رہنا چاہیں وہ رہ سکتی ہیں۔ تو کشمیر کا جو راجہ تھا اس نے
اسے چند ٹکوں کے عوض، چند لاکھ نانک شاہی کے عوض جو ہے سب سے پہلے، یہ 1947 سے بھی پہلے جو مہاراجہ تھا اس نے کشمیر جو ہے وہ بیچ دیا چند لاکھ نانک شاہی ٹکوں کے عوض۔ اور پھر 1947 میں غالباً ہری سنگھ جو کشمیر پر حکمران تھا، اس نے ساز باز کر کے ہندوستان کے ساتھ سارا معاملہ کیا، اور ہندوستان کی فوجیں جو ہیں وہ پھر سری نگر پہنچیں۔ حالانکہ مسلمان جو پوری ریاست کا 90 سے 95% حصہ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو، اور پھر اس دوران جنگ بھی چھڑ گئی۔ مسلمانان پاکستان، بالخصوص پاکستان کے محسود اور آفریدی قبائل اور افواج پاکستان، یہ اس سری نگر کی جانب چلیں۔ قدرت اللہ شہاب نے بھی اس کا ذکر اپنے شہاب نامے میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے کہ جو پاکستان کی بیوروکریسی میں چیف سیکرٹری کے عہدے پر بھی رہے۔ بہرحال 35% حصہ جو ہے اس کو مسلمان افواج نے، پاکستانی افواج نے اور ہمارے قبائلی بھائیوں نے آزاد کروایا، وہی آزاد کشمیر کہلاتا ہے، اور اس سے آگے پیش رفت جاری تھی۔ اس دوران بھی کئی ایسے لوگ تھے فوج پاکستان میں جنہوں نے غداری کی، اور راستہ جان بوجھ کر غلط بتایا گیا، جس وجہ سے سری نگر تک پہنچ نہ سکے۔ اس سے پہلے جو بھارت کی فوجیں ہیں وہ سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ چکی تھیں، کیونکہ ایئرپورٹ کو سب سے پہلے اس کو اپنے قبضے میں لینا ہوتا ہے، تاکہ دیگر جو ممالک ہیں یا جو قبضہ کرنا چاہتا ہے ان کی افواج وہاں پر نہ اتر سکیں۔ بہرحال آج قرآن مجید فرقان حمید کی ان تعلیمات کو بھی اگر مد نظر رکھ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، ان غیر مسلموں کا قلع کما نہیں کرتے کہ جو تمہارے مسلمان بے بس، جن کے حوالے سے مسلمان بے بس مرد، عورتیں اور بچے، والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے، ہمیں جہاں ہم پر ظالم مسلط ہیں، اور اپنی طرف سے وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی حمایتی بنا دے، کوئی ہمارا مددگار بنا دے جو ہماری حمایت کرے، ہماری مدد کے لیے آئے۔ اور اس سے اگلی آیات بینات دیگر صورتوں میں جہاں جہاں جہاد کا ذکر ملتا ہے، قتال کا حکم ملتا ہے، وہاں پر اللہ رب العزت یہی فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں نکلتے؟ اور بالخصوص اس وقت جب کمزور، بے بس، مجبور بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد، نوجوان، وہ رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم پر ظالم مسلط ہو چکے ہیں، یہ ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور ہم بے بس ہیں، کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہماری مدد کے لیے بھیج دے، ہمارا حمایت کرنے والا بنا دے۔ لیکن یہ کشمیر کے بچے بھی یہی دعائیں مانگ رہے ہیں، فلسطین کے بچے بھی یہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ وہ فلسطین اور شام کے بچے بچیاں کہ جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ان کی زبانوں پر یہی لفظ تھے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں سارا معاملہ عرض کر دیں گے کہ یا اللہ ہم پر یوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، ہم پر یوں ظلم کیا جا رہا تھا۔ لیکن مسلمان حکمرانوں کے، افواج اسلامیہ کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ کشمیر کے بچے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں صبح دروازہ کھولتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ وہ مسلمانوں کی فوج، وہ پاکستان کی فوج نہیں آئی؟ یہاں پر اسی برصغیر میں مسلمان خواتین، بچے، بچیاں قید کر لیے گئے تھے۔ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے، قزاقوں نے انہیں قید کیا تھا، سمندری جہاز جو ہے وہ لوٹ لیا گیا تھا۔ ہماری مسلمان مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، انہیں اغوا کر لیا گیا، قید کر لیا گیا۔ تو محمد بن قاسم 17 سال کی عمر ہے،
عرب سے، حجاز مقدس سے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے یہاں پہنچے اور مسلمان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو راجہ داہر کی قید سے آزاد کروایا، راجہ داہر کو واصل جہنم کیا، اور پھر اسی برصغیر پاک و ہند میں ملتان تک کے علاقے تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ کہاں عراق سے چلے اور پھر فلسطین اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر بیت المقدس کو فتح کروایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی فتح و نصرت سے نوازا کہ وہ بیت المقدس، وہ فلسطین 1925 اور بالخصوص 1948 تک مسلمانوں ہی کے پاس رہا۔ اس کے بعد پھر جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی تو فلسطین بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ وہن کی بیماری، صحیح مسلم میں جو حدیث مبارکہ اس کا مختصراً مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اور ساتھ فرمایا کہ تعداد میں، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان تعداد میں کم ہوں گے اس لیے یہ مغلوب ہو جائیں گے؟ غیر مسلم استعماری طاقتیں وہ ان پر غالب آ جائیں گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا معاملہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا موت سے محبت، یہ ڈریں گے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، موت سے، دنیا سے محبت کریں گے، موت سے محبت نہیں کریں گے، موت سے خوف کریں گے، یہ وہن کی بیماری ہے۔ مسلمان تو موت سے ڈرنے والا نہیں تھا، مسلمان کو پتہ ہے کہ موت کا وقت ایک مقرر ہے، جب موت آنی ہے، چاہے گھر میں بیٹھے ہوں چاہے میدان جہاد میں ہوں، موت تو اپنے وقت پر آنی ہے، تو موت سے یہ بھاگیں گے۔ یہ وہن کی بیماری، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، یہ وہن کی بیماری آج پیدا ہو چکی ہے۔ آج ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں یوں رچ بس چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ موت نہ آئے ہمیں، ہم مرنا نہیں چاہتے، اور بالخصوص میدان جہاد میں تو مرنا جانا ہی نہیں چاہتے۔ یہ وہن کی بیماری مسلمانوں میں آ گئی، جس وجہ سے آج مسلمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق پوری دنیا میں مغلوب ہیں۔ ہر حوالے سے دیکھ لیجئے، ہر شعبے میں دیکھ لیجئے، مسلمان بحیثیت امت مسلمہ مجموعی طور پر، ہاں جہاں مسلمانوں نے جہاد کیا، چاہے وہ افغانستان ہے جو اصل طالبان، انہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کیا اپنے مسلمان ریاست کے لیے، مسلمان لوگوں کے لیے، تو آج اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح و نصرت سے نوازا۔ آذربائیجان، ان کا علاقہ 22 سال سے آرمینیا کے قبضے میں تھا، انہوں نے جنگ کی، جو 22 سال سے مذاکرات کے ذریعے کارابوخ نہیں مل رہا تھا، جنگ کی، چند مہینوں میں، 2-3 مہینوں میں جنگ کے نتیجے میں وہ کارابوخ کا علاقہ انہیں اللہ تعالیٰ نے واپس عطا فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کوشش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت سے نوازے گا۔ بہرحال آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام امت مسلمہ، کشمیری مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں کا شمشیر بزور طاقت بھی ساتھ دیں افواج اسلامیہ، اور ان کے لیے ہر فورم پر ایک مضبوط آواز، صرف وہ خانہ پوری کے لیے نہیں بلکہ حقیقت میں ایسی آواز اٹھائیں کہ جس سے تمام دنیا اس کی طرف کان دھرے اور پتہ چلے کہ مسلمان جو ہیں وہ بزدل نہیں ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ عملی قدم بھی اٹھانے والے ہیں، اور وہ مضبوط آواز بھی اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو، مسلمان ممالک کے حکمرانوں کو، افواج اسلامیہ کو اللہ کے جو احکام ہیں اس حوالے سے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، کشمیر 1846 میں جنرل سنگھ
جرنیل جو سکھ ایک جرنیل تھا گلاب سنگھ، اس نے 75 لاکھ نانک شاہی میں یہ بیچا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کو۔ اسی طرح جب 1947 کا موقع آیا تو اس موقع پر بھی یوں ہی کیا گیا کہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت کو پامال کرتے ہوئے کشمیر میں ہندوستان کی فوجیں اتر آئیں، اور پھر آج سے 2 سال پہلے بھی یہی معاملہ ہوا۔ یکسر کشمیر کے جو تھوڑے بہت حقوق کی بات کی جاتی تھی اس کو بھی پامال کیا گیا، حتیٰ کہ بعض ہندوستان کی ہائی کورٹس وغیرہ نے بھی اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور پوری دنیا میں ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے اس پر آواز بھی اٹھائی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جرنیل جو تھا جس نے 75 لاکھ نانک شاہی کے عوض کشمیر بیچا، گلاب سنگھ، اس کے حوالے سے اس وقت کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے گورنر ہنری ہارڈنج نے اپنی بہن کو خط لکھا تھا غالباً انڈیا میں، تو اس میں اس گلاب سنگھ کو جس نے 75 لاکھ نانک شاہی میں کشمیر بیچا، اسے ایشیا کا سب سے بڑا بدماش قرار دیا تھا، ایشیا کا سب سے بڑا بدماش لکھا تھا۔ لیکن خود اسی ایشیا کے سب سے بڑے بدماش سے اس کو کشمیر جو ہے اس سے خریدا، اس نے 75 لاکھ نانک شاہی روپے جو تھے اس وقت کے سکے جو تھے ان کے عوض مسلمانوں کو بیچ دیا۔ یہ منافقت اس وقت بھی تھی، آج بھی چلی آ رہی ہے، کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی مودی جو ہے سب سے بڑا دہشت گرد ہے، گلاب سنگھ بھی اس وقت سب سے بڑا ایشیا کا بدماش تھا، لیکن وہ ان کو پالا بھی جاتا ہے، ان کے ساتھ ڈیلز بھی کی جاتی ہیں، اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بھی کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اقوام متحدہ بھی جو ہے وہ امریکہ کی اور ان ممالک کی صرف لونڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ مسلمانوں کے حوالے سے وہ کبھی بھی بظاہر ایک صرف معمول کی روایتی تقاریر اور روایتی گفتگو اور روایتی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں کرتی۔ یہ حقیقت ہے۔ فلسطین کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، برما کے حوالے سے UN نے کچھ نہیں کیا، اور UN تو دور کی بات OIC نے بھی کچھ نہیں کیا۔ حقیقت یہی ہے، ہمارے مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، مسلمانوں کی تنظیم نے، ممالک نے بھی کچھ نہیں کیا۔ بس یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ، سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمہ، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، محمد بن قاسم علیہ رحمہ، اور طارق بن زیاد علیہ رحمہ، جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں۔ اس طرح کے ہمیں ان کی پیروی کرنے والے اس طرح کے حکمران عطا فرما دے۔ پوری اسلامی ممالک، تمام اسلامی ممالک کو دوبارہ کوئی ایسا اتفاق، اتحاد ہو جائے کہ جس میں مسلمانوں کے مفاد کی بات ہو، جس میں مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو، جس میں مسلمانوں کے لیے عملی طور پر قدم اٹھایا جائے، جو جہاد جہاں فرض ہے اس فرض کو نبھایا جائے، اور 34 ممالک کی جو اسلامی 34 ممالک کی اتحادی افواج ہیں وہ فلسطین اور کشمیر اور دیگر اسلامی ممالک کے مسلمانوں کے لیے عملی طور پر میدان جہاد میں آئیں۔ بس یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک، عادل، مجاہد حکمران عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اسلامی ممالک کے مسلمانوں کو آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، آپ کے جو فیڈ بیک ہے اس کو کل کے اگلے پروگرام میں شامل کریں گے۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا